مستهلك صعب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كانت الدنيا تعذر عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة. رواه أحمد والترمذي وابن ماجه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. کیا مطلب ہے، کیا ترجمہ حدیث کا؟ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی اگر ہوتی اور اس کے برابر وقت رکھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کافر کو ایک گھونٹ پانی کا نہ پلاتا، ایک گھونٹ پانی کا نہ پلاتا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ کافر اللہ تبارک و تعالیٰ کا دشمن ہے، اور دشمن کو دینے والا قدر و وقت والی چیز نہیں دیتا، قدر و وقت والی چیز نہیں دیتا۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک یہ دنیا کتنی بے قدر اور بے وقت ہے کہ اس کی ادنا چیز، مچھر کا پر یہ اشارہ ہے ادنا سے ادنا چیز کی طرف کہ اس دنیا کی ادنا چیز بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کافر کو نہ دے، اور نہ دیتا اللہ تبارک و تعالیٰ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اس کی قیمت اور اس کی وقت مچھر کے پر کے برابر ہوتی۔ اللہ اکبر۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیشہ کافروں کو، فاسقوں کو، فاجروں کو تو دنیا خوب دیتا ہے، ان کو خوشحال رکھتا ہے، اور اللہ کے جو نیک دیندار بندے ہوتے ہیں ان کو اللہ دنیا یا دیتا نہیں یا کم دیتا۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک دنیا کوئی اچھی چیز نہیں، لہذا جب یہ اچھی چیز نہیں تو اللہ اپنے اچھے بندوں کو یہ نہیں دیتا۔ دوسری ایک حدیث ہے، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا کے مال و جاں کا وہی آدمی مستحق ہوتا ہے جس کے لیے دنیا بہتر ہو، جس کے لیے دنیا بہتر ہو۔ اور قرآن مجید کی ایک آیت ہے لولا یکون الناس امۃ واحدۃ لجعلنا لمن یکفر بالرحمن لبیوتہم سقفا من فضہ، کہ اگر مجھے یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ میرے بندے سارے کے سارے ایک راستے پہ یعنی کفر کے راستے پہ ہو جائیں گے، سارے کافر ہو جائیں گے دنیا کی وجہ سے۔ ظاہر دنیا میں رہتے ہیں تو ان کے نزدیک دنیا ہی سب کچھ ہے، تو میں کیا کرتا، میں کافروں کے گھروں کی چھتوں کو چاندی کی بنا دیتا، چاندی کی بنا دیتا۔ لیکن ظاہر ہے انسان کے نزدیک دنیا میں دنیا ہی سب کچھ ہے، یہ تو نقد کا پتلا ہے، اس کو دنیا نظر آتی ہے اور دنیا کو سب کچھ سمجھتا ہے، تو مجھے یہ خطرہ تھا کہ سارے کے سارے کافر ہو جائیں گے، ورنہ میں کافروں کے گھروں کی چھتیں وہ چاندی کی بنا دیتا۔ کیوں؟ میں اس کے نزدیک کوئی وقت نہیں، میرے نزدیک اس دنیا یہ اچھی چیز نہیں، یہ گندی چیز ہے۔ جیسے میں بیان کرتا ہوں، رسول اللہ نے فرمایا، ارشاد فرمایا کہ اللہ نے جب سے دنیا بنائی اس وقت سے لے کے آج میں میرے صحابہ تمہارے سامنے یہ جو میں ارشاد فرما رہا ہوں، اس ارشاد تک اللہ کے نبی فرما رہے، اس ارشاد تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کو محبت کی نگاہ سے نہیں دیکھا، یہ مردار سے بھی زیادہ گری ہوئی ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایک اور آیت میں ارشاد فرماتے ہیں وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ لِلْأَبْرَارِ، اللہ کے پاس جو کچھ ہے وہ بہت بہتر ہے نیک لوگوں کے واسطے،
نیک لوگوں کے واسطے وہ بہت بہتر ہے۔ نیک لوگ دنیا کی طرف توجہ نہ دے، دنیا داروں کو دیکھ کے رشک نہ کھائیں۔ میں نے ان کے لیے جو تیار کیا ہوا ہے اپنے ہاں جنت میں، ان کے لیے بہت بہتر ہے۔ اور دوسری ایک آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ارشاد فرماتے ہیں وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، لیکن ایک تو دنیا کی روزی ہے، ایک تو دنیا کی روزی، حالانکہ یہ بھی تو اللہ کی دی ہوئی اللہ کی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی نسبت اپنی طرف نہیں کرتا، آخرت کی روزی کی کرتا ہے، اس کی قیمت اور وقت بتانے کے لیے اور اس کی بے وقتی بتانے کے لیے کہ اللہ کے نزدیک، اللہ کے پاس جو روزی اس نے تیار کی ہے نیک بندوں کے واسطے، ایمان والے بندوں کے واسطے، ایک تو وہ بہت بہتر ہے، وہ اصل ہے، اور دوسری وجہ اس کی طرف توجہ دینے کی، اس کو حاصل کرنے کی کہ وہ ہمیشہ رہنے والا رزق ہے۔ دنیا کا رزق زندگی میں بھی آج ہے کل نہیں ہے، آج مالدار ہے، آپ کے سامنے ہے لوگوں کی زندگی، آج مالدار ہے، وسعت ہے، تو کل تنگ دست ہے، غربت ہے، آج بنگلے ہیں کل نہیں ہے، آج یہ خوش ہے کل یہ غم میں ہے، یہ مصیبتوں میں ہے، تکلیفوں میں ہے، آج راحت میں تو کل تکلیف میں، آج صحت والا ہے تو کل یہ بیمار ہے، بیمار ہے۔ دنیا کی یہ چیزیں، روزی نعمتیں، یہ اس کی زندگی میں بھی پائیدار نہیں ہے، آج ہے تو کل نہیں، صبح ہے شام کو نہیں، شام کو ہے تو صبح نہیں، اور پھر ظاہر ہے ایک دن انسان نے یہاں جانا ہے، جب چلا جائے گا پھر تو یہ رہ ہی جائے گی، یہ پھر اس کی نہیں، پیچھے رہنے والے ورثاء کی ہے، اس کا پھر کیا ہے، یہاں سے تو یہ صرف کفن لے کے جائے گا، ننگا آیا تھا ننگا جائے گا، کفن لے جائے گا ساتھ، اور جو چیز ہر موڑ پہ وہاں کھڑی ہوگی وہ اس کا نیک عمل ہوگا۔ اگر اس نے آخرت کو توجہ دی ہوگی، اس کو یاد رکھا ہوگا، رب کو یاد کیا ہوگا، یاد رکھا ہوگا، اللہ کے دین پہ چلا ہوگا، تو ظاہر ہے پھر موت کے وقت بھی وہی، اور پھر قبر میں بھی وہ چیزیں ساتھ کھڑی ہوں گی اور اس کے مزے ہوں گے۔ ان ارشادات سے آپ خود اس بات کا اندازہ لگا لیں کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کی اتنی بے وقتی جو ذکر فرمائی ہے، کہ اللہ کے نزدیک اتنی بے وقت ہے، بے قیمت ہے، بے قدر ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے 70 ماؤں سے، بے شمار ماؤں سے زیادہ مہربان ہو کے، وجہ اس کی یہ ہے کہ انسان دنیا کی طرف مائل ہو کے کہیں آخرت کو برباد نہ کر ڈالے۔ دنیا کی وجہ سے، بے ثبات دنیا کی وجہ سے، ناپائیدار دنیا کی وجہ سے، عارضی فانی دنیا کی وجہ سے کہیں دائمی آخرت کو داؤ پہ نہ لگائے۔ کہیں ظاہر ہے، جیسے میں کہتا رہتا ہوں درس میں، والدین اپنی اولاد کو، اور خاص کر والدہ، کس قدر ہمدردی کے ساتھ اور دلی دکھ کے ساتھ، خیر خواہی کے ساتھ نصیحت کرتی ہے، نصیحت اور وصیت کرتی ہے، اور خاص کر جب پردیس جا رہا ہو بیٹا تو اللہ تو بے شمار ماؤں سے زیادہ مہربان ہے۔ یہ جب اس پردیس میں آیا ہے، اپنا گھر چھوڑ کے، آخرت گھر چھوڑ کے اس پردیس میں آیا ہے، پھر یہ رنگینیوں کا گھر ہے، اور یہ ہر قسم کے دھوکے کا گھر ہے، دھوکے کا گھر ہے۔ دنیا ٹپ ٹاپ والی ہے، یہ رنگینیوں والی ہے، سرسبز و شادابی والی ہے، اور پھر نقد بھی ہے۔ اس کو دیکھ کے انسان دھوکہ کھا جاتا ہے، تو اللہ اور اس کا رسول جو 70 ماؤں کیا بے شمار ماؤں سے زیادہ مہربان ہے، وہ ایسی وصیت ہمیں کیوں نہ کرے، ایسی وصیت کہ دائمی گھر کی، دنیا کی وجہ سے، اس عارضی گھر کی وجہ سے، اس عارضی زندگی کی وجہ سے، اور اس دار فانی کی وجہ سے کبھی دائمی گھر جو حقیقی در ہے، نعمتوں والا گھر ہے، جہاں سارے کے سارے 33 برس کے ہوں گے، 33 برس کے، 130 فٹ کے، جو آدم علیہ السلام کا قد تھا، 130 فٹ قد والے ہوں گے، پھر وہاں بڑھاپا نام کی کوئی چیز نہیں ہوگی،
وہاں بیماری نہیں ہوگی، وہاں کدورتیں دلوں میں نہیں ہوگی، پریشانی نہیں ہوگی، کسی چیز کی کمی نہیں ہوگی، اور دائمی زندگی ہوگی، بیماری نہیں ہوگی، صحت ہی صحت ہوگی۔ زندگی تو وہی ہے۔ اور پھر وہاں کی حوریں بھی ایسی حوریں، درجے کے اعتبار سے، درجات کے اعتبار سے، بعض لوگ اپنی حوروں کو 15 برس دیکھتے رہیں گے، کوئی 70 برس دیکھتا رہے گا۔ اللہ کہے گا تو ایک لڑکی کا ہو کے رہ گیا ہے، تو نے ابھی دیکھا کیا ہے، تیرے لیے میں نے تو بڑے محلات تیار کیے ہیں، بڑے باغات تیار کیے ہیں، اور بڑے کھانے اور کھانے کی چیزیں میں نے تیار کی ہیں، ایسی چیزیں کہ جنہیں دیکھ کے تمہاری آنکھیں ٹھنڈی ہو جائے۔ تو ظاہر ہے اللہ اور اس کا رسول نہیں چاہتا کہ یہ میرا بندہ نادان ہو کے اس دار فانی کی وجہ سے اس دائمی دار کو کیا کر دے، داؤ پہ لگا دے۔ اس لیے اللہ کے حبیب نے کس قدر تاکید کے ساتھ ایسے ارشادات فرمائے ہیں کہ کہیں دنیا کی وجہ سے ہماری آخرت برباد نہ ہو جائے۔ اللہ سب کا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔